قابل عزت حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشیں پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا خالق ہے، اسی نے ہم سب کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، لیکن ہماری اور آپ کی پیدائش کا جو ذریعہ ہے وہ ہمارے ماں باپ کو بنایا ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، خالق کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن جس کے ذریعے اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے ماں باپ ہیں۔ اسی لیے اللہ نے جہاں اپنا ذکر فرمایا وہاں ماں باپ کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسے ہونا چاہیے؟ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 پر آپ غور کیجئے، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اولاد ماں باپ کے ساتھ رہے کیسے؟ اولاد کا ماں باپ کے تئیں برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن مقدس کی اس آیت سے سیکھیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری نظروں کے سامنے کچھ لوگ اپنے پیروں کو توڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیروں کو اوپر اٹھا کر کے بیٹھے ہوئے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اس طریقے سے منع فرمایا گیا ہے، لہٰذا اس سے بچا جائے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا جا رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیرے سامنے تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے کہا جا رہا ہے کہ تیرے ماں باپ میں سے ایک، ماں مر گئی ہے باپ زندہ ہے،
یا باپ مر گیا ہے ماں زندہ ہے، تیرے سامنے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، 60 سال کے ہو گئے ہیں، 70 سال کے ہو گئے ہیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت پیارا نقطہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تکلیف کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ کسی آدمی کو قتل کر دینا، یہ سب سے بڑی تکلیف ہے۔ کیا ہے؟ کسی کو قتل کر دینا۔ اور تکلیف کا سب سے چھوٹا درجہ اف کہنا۔ کیا ہے؟ اف کہنا۔ سب سے بڑی تکلیف کسی کو قتل کر دینا، سب سے چھوٹی تکلیف کسی کو اف کہنا۔ اللہ فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی دینے کی اجازت آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جب تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کو بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، ولا تنہرہما، ان کو چھڑکنے کی ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور جب اپنے ماں باپ سے بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں، بڑے اچھے لہجے میں، بڑے میٹھے انداز میں، وقل لہما قولا کریما، جب اپنے ماں باپ سے بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں، قولا کریما، بڑے نرم لہجے میں، نرم انداز میں۔ اب اس کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنی ماں باپ کی عزت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ جتنا اسلام کے اندر ہے، دنیا کا کوئی مذہب، کسی مذہب کے اندر ماں باپ کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا گیا ہے۔ اور پوری دنیا کی جتنے لٹریچر ہیں ماں باپ کے تعلق سے، وہ سارے ایک طرف، اور جو میں آیت آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں وہ آیت ایک طرف۔ جو مقام اسلام دیتا ہے ماں باپ کو، دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں دے سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات! اب آپ دلوں کو تھام کر سنیں کیا کہا جا رہا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ کی قسم میں اس آیت پر قربان ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں 4 مرتبہ پوری قرآن کی تفسیر کی ہے، 4 تفسیریں میری قرآن کی ریکارڈ ہیں، اور ماں باپ کے تعلق سے جو چیز اس آیت کے اندر ہے وہ کسی اور آیت کے اندر نہیں ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے رحمت کے بازوؤں کو پھیلا دو۔ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے بازوؤں میں لے لیتا ہے، اپنے بازوؤں میں دبوچ لیتا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے بچاتا ہے، دنیا کی پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کو اپنے رحمت کے بازوؤں میں ڈھانپ لو، دنیا کی مصیبتوں سے بچا لو، دنیا کی پریشانیوں سے بچا لو، دنیا کی مشکلوں سے بچا لو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کیا کرو۔ ایک دعا ہمیں اور آپ کو سکھائی جا رہی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے۔ اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ میں ایک نقطہ اور آپ کو بتاؤں، آپ حیران رہ جائیں گے، حیران۔ اگر اتنا کہہ دیا جاتا کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، کافی تھا؟ کافی تھا؟ نہیں تھا۔ ہم سب دعا کرتے اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ میری دعا قبول کر لے، اتنا کہہ سکتے تھے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، لیکن کما ربیانی صغیرا، یہ ٹکڑا جوڑنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ تیرے ماں باپ نے تجھے یوں ہی نہیں پالا، تو یوں ہی جوان نہیں ہو گیا،
تیرے باپ نے اپنی پوری جوانی کو تیرے اندر پرو دیا، تیری ماں نے اپنی جان کو تیرے لیے داؤ پر لگا دیا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ جی جناب، یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ اور آج ہمارے اور آپ کے گھروں کا کیا حال ہے؟ آج ماں باپ دو روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، آج ماں باپ ایک وقت کے کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، آج ماں بیچاری بے چین ہے کہ میرا بیٹا بس 2 منٹ مجھ سے بات کر لے۔ باپ کے بارے میں بیٹا کہہ رہا ہے یہ بوڑھا مرتا کیوں نہیں ہے، بیٹی کہہ رہی ہے یہ کیوں کتیوں کی طرح بھوکتی رہتی ہے۔ آج یہ ہمارے اور آپ کے گھروں کا حال ہے میرے پیارے بھائیوں، آج یہ ہماری اور آپ کی سوسائٹی کا حال ہے۔ ماں باپ ہیں کیا؟ ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور وہ کہتا ہے من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میرا حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امک، تیری ماں۔ اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی میری خیر خواہی کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امک، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، پھر کون؟ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار سوال کیا ثم من، قال ابوک، تیرا باپ۔ پیارے رسول نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا، تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، اور چوتھی بار کہا تیرا باپ۔ معلوم یہ چلا کہ ماں کا جو مرتبہ ہے، ماں کا جو مقام ہے، ماں کا جو منصب ہے، ماں کا جو پوسٹ ہے، وہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ آپ نالا نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، جی ہاں، ماں کا جو مرتبہ ہے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، وہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ کیوں؟ 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے، صرف ماں برداشت کرتی ہے۔ اور وہ 3 تکلیفیں کیا؟ قرآن اٹھائیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو وصیت کر رہا ہے، آئے انسانوں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں آپ کو نقطہ اور بتاؤں، ایک نقطہ اور ذہن نشین کر لیں۔ ایک چیز ہوتی ہے حکم دینا، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے، میں کیا بتاؤں، آپ الفاظ پر غور کر لیں، انسان کی عقل کے پردے کھل جائیں، اب آپ کے مقام کو سمجھ جائیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ تعالیٰ انسانوں کو وصیت کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں وصیت کا جو مقام ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، وصیت ہر حال میں پوری کرنا ہے۔ باپ آپ کا مرنے سے پہلے آپ کو وصیت کر کے گیا ہے کہ میری طرف سے آپ کو قربانی کرنا ہے، تو یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر باپ وصیت کر کے گیا ہے، باپ وصیت کر کے گیا ہے کہ میری طرف سے تمہیں حج کرنا ہے، تو یہ وصیت آپ پر واجب ہے، آپ کو کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ اور کیا وصیت ہے؟ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، پہلی تکلیف جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنے پیٹ میں پالا۔ وہ جہاں جاتی اس بچے کے ساتھ، اسے جہاں جانا ہوتا ہے وہ بغیر اس حمل کے نہیں جا سکتی ہے۔ حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے بڑی تکلیف کے ساتھ اس کے وزن کو برداشت کیا۔ جناب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
میں آپ سے کہوں اپنی ٹوپی نکال کر آپ 5 منٹ اس ہاتھ میں پکڑے، آپ نہیں پکڑ پائیں گے. میں خطبہ دے رہا ہوں، ایسا اس ہاتھ میں لیتا ہوں، کبھی اس ہاتھ میں لیتا ہوں، ایک ہاتھ میں نہیں لے پا رہا ہوں. آپ وزن کو ایک حالت میں 5 10 15 20 منٹ سے زیادہ اٹھائے نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ ماں 9 مہینے آپ کے وزن کو برداشت کرتی ہے. اور قرآن کہتا ہے کرہا، اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے. ماں کو کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. حملت امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ اس کے وزن کو اٹھایا. یہ پہلی ایسی تکلیف ہے جو ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے. دوسری تکلیف ووضعتہ کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ جنم بھی دیتی ہے. باپ جنم نہیں دیتا ہے، جنم دینے والی ماں ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے ووضعتہ کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ. باپ تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے کھڑا ہے، بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی مٹھائی بانٹوں گا، وہ تو باہر جشن منا رہا ہے، لیکن اندر ماں سے پوچھو اس پر تو قیامت گزر رہی ہے، وہ تو موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے. اس پر کیا کیفیت ہے اس ماں سے پوچھو. باپ تو خوشیاں منا رہا ہے دوستوں کے ساتھ، اپنے بیٹے اور بیٹی کا انتظار کر رہا ہے. ووضعتہ کرہا، قرآن کہتا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا. یہ دوسری تکلیف ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور دودھ پلایا، اور اس کو دودھ پلانے کی مدت اور اس کو اٹھانے کی مدت فرمایا جا رہا ہے کہ 30 مہینے ہے. تو یہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں: پیدا کرنا، حمل 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہنا، اور دودھ پلانا. یہ صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا. اسی لیے ماں کا جو درجہ ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے ماں باپ کے مقام کو سمجھیے، اپنے ماں باپ کی اہمیت کو سمجھیے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں، جہاد کتنا عظیم فریضہ ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے. اللہ کے نبی، ای العمل احب الی اللہ، یہ بتائیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لاتے ہیں. آئے اللہ کے نبی یہ بتائیں میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، کیا مجھے جہاد پر جانے کی اجازت ہے؟ اللہ کے نبی اس سے سوال کرتے ہیں حل لک امک، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ قال نعم، کہا اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، جا اپنی ماں سے چمٹ جا، اپنی ماں کو پکڑ لے. فإن الجنة تحت رجليها، کیونکہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ ماں باپ کا مقام ہے. ہمیں اور آپ کو ماں باپ کا مقام سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالدین، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. ماں باپ کے نافرمانوں، ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کو برا بھلا کہنے والوں، اللہ کے رسول کی حدیث سن لو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے. یہ ایک طریقے کی بد دعا تھی جو اللہ کے نبی دے رہے ہیں. ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ آپ یہ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنیے کانوں کو کھول کر کے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے. میرے الفاظ پر غور کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو پالے اور پھر بھی اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے. جو اپنے ماں باپ کو پالے اور پھر بھی اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے تو ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے. یہ ماں باپ کا مقام ہے.
اور آج بیٹا کہتا ہے باپ سے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. اس باپ نے جب تو پیدا ہوا اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. تو جوان ہوا اس سے جوانی کا رنگ اتر گیا. تیری ہڈیاں مضبوط ہوئی وہ کمزور ہو گیا. نہ اس نے سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی. سردی کے کوہرے میں وہ پستا رہا, گرمی کی چچراتی دھوپ میں وہ کام کرتا رہا. اور آج تو اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میرے باپ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا. نہ اس نے صبح دیکھی نہ شام دیکھی نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی. اس نے تجھے بنانے میں لگا دیا اور تو کہہ رہا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے. تیری ماں جس نے دوسروں کے گھروں میں کپڑے دھو کر کے تجھے پڑھایا, دوسروں کے گھروں کا کھانا بنا کر تجھے انسان بنایا, آج تو کہہ رہا ہے اس ماں نے میرے لیے کیا کیا ہے. جنم تو سبھی دیتے, تو نے بھی مجھے دے دیا. میرے پیارے بھائیوں, ماں کا مقام کیا ہے. ایک تابعی ہے, ان کا نام ہے, میرے پیارے بھائیوں 2 منٹ کے اندر بات ختم کرتا ہوں. ایک تابعی ہے, ان کا نام ہے اویس القرنی. یہ یمن کے رہنے والے تھے اور یہ اسلام لے آئے تھے, لیکن ان کی ماں چونکہ بوڑھی ہو گئی تھی, انہوں نے ان کو اللہ کے رسول کے پاس جانے سے منع فرما دیا تھا. انہوں نے ان کو مدینہ جانے سے روک دیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین تابعی کون ہے؟ اویس القرنی ہے. حضرت عمر فاروق کے وقت میں حضرت اویس القرنی یمن کے لوگوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ آتے. حضرت عمر فاروق نے سارے یمن کے لوگوں کو جمع فرمایا اور ان سے سوال کیا, فیکم اویس, کیا تم میں کوئی اویس ہے؟ حضرت اویس قرنی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے, امیر المومنین میرا نام اویس ہے. فرمایا من مراد, قبیلہ مراد سے. کہا اچھا قبیلہ مراد میں سے جو قبیلہ مراد کی شاخ قرن قبیلہ قرن سے ہو. کہا حضرت عمر فاروق کہتے ہیں آئے اویس القرنی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے, ہمارے لیے مغفرت کی دعا اپنے رب سے کر دیں. حضرت اویس القرنی کہتے ہیں آئے امیر المومنین, آئے عمر فاروق, آپ نبی کے صحابی ہیں, آپ نے نبی کو دیکھا ہے, آپ نے نبی کی صحبت پائی ہے اور آپ مجھ سے مغفرت کے لیے دعا کے لیے آپ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں آئے اویس, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اویس القرنی سب سے بہترین تابعی ہے اور وہ اپنی ماں کی اتنے زیادہ خدمت گزار ہیں, اتنے زیادہ خدمت گزار ہیں, اگر وہ کوئی قسم کھا لے, اگر وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے, اللہ ان کی قسم کو کبھی برباد نہیں کرتا ہے, رائگاں نہیں کرتا ہے, اور ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. آئے اویس میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو. کہ نتیجہ کیا ہے؟ یہ ماں کی خدمت کا نتیجہ ہے میرے پیارے بھائیوں. تو یہ ماں باپ کا مقام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. ایک وہ ہوگا جو دنیا کے اندر شراب پیا کرتا تھا, اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان, اور تیسرا احسان کرنے کے بعد احسان جتانے والا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 لوگوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. میرے پیارے بھائیوں, ماں باپ کے مقام کو, ان کے مرتبے کو سمجھو. ماں باپ کا مقام, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو پانے کے بعد بھی اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے. اپنے ماں باپ کی قدر کریں. اگر آپ کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, اور اگر وہ زندہ ہے تو اپنے ماں باپ کو خوش کر کے اپنے لیے جنت کے راستوں کو ہموار کریں. میرے پیارے بھائیوں, اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب نے جتنی باتیں سنی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رہیں توحید پر, اسلام پر, خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.